بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفسد عرقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں، یہ صحیح البخاری شریف کا دوسرا درس ہے. میں ترجمہ اور تشریح سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن مقدس عربی زبان کی پہلی کتاب ہے جو بہت ہی زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اور ایسا فصیح و بلیغ کلام بندہ پیش نہیں کر سکتا. تو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ عربی قرآن مقدس کی عربی ہے، جس کی مثال پیش کرنا بندے کے بس سے باہر ہے. اس لیے ہمارے مدارس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور اس کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ عربی معلوم ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر بھیجی تھی. دوسرے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں اور رسول اللہ کی عربی ہے. یہ عربی بھی بڑی فصیح اور بلیغ ہوتی ہے. حدیث کی کتابوں کے پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عربی زبان کیسی ہے، آپ کس مقام پر عربی میں کیسی تعبیر کرتے تھے، وہ عربی زبان اور اس کی تعبیرات ہم کو مل جاتی ہیں. حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے اقوال اور آثار بھی موجود ہیں. اس طرح سے ہم کو جو زبان عربی کا تیسرا دور ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا دور، تو اس دور کی عربی بھی ہم کو معلوم ہو جاتی ہے اور اس دور کے عربی کے نمونے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اس کے بعد تابعین کے زمانے کی عربی ہے، تبع تابعین کے زمانے کی عربی ہے، اور پھر آج کے دور جدید کی جو جدید عربی ہے، ان سب کا مقام آتا ہے. تو عربی ادب کی کتابوں میں آپ کو جدید عربی کا بھی درس دیا جاتا ہے، قدیم عربی کا بھی درس دیا جاتا ہے، دور جاہلیت کی عربی کا بھی درس دیا جاتا ہے. اور ہم صحیح البخاری کے ذریعے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی کے نمونے دکھائیں گے، آپ کے کلام عربی کے نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس عربی میں کیا شیرینی ہے، کیا مٹھاس ہے. اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی بہت قدیم اور پرانی زبان ہے، تو اس درس و تدریس سے، پڑھنے پڑھانے سے قدیم عربی بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور جدید عربی بھی محفوظ ہو جاتی ہے. اس طرح سے ایک زبان محفوظ ہو جاتی ہے. تو ایک بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑا مقصد ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے
کلام عربی کو پڑھنے اور پڑھانے سے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے آپ صحابہ کی تعبیرات کو سنیے، رسول اللہ کی ارشاد کو سنیے کہ کیسی کیسی عربی تعبیرات ان لوگوں نے پیش کی ہیں۔ اس زبان کو زندہ رکھنا اور اس کو آگے بڑھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ترجمہ کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے، یعنی اللہ کا پیغام آپ کے پاس کیسے آتا ہے؟ اچھا سوال تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھی اللہ کا پیغام میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتا ہے، جیسے گھنٹی مسلسل بجائی جائے تو جھن 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 کی آواز آتی ہے، ویسے ہی جب فرشتہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہے تو گھنٹی کی آواز کی طرح سے جھن 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 کی آواز میرے کانوں میں آتی رہتی ہے۔ وہ ہوا اشد علیہ، اور یہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے، کیونکہ جھنجھناہٹ کو سمجھنا ایک دشوار کام ہے۔ پہلے آپ ترجمہ کر لیجئے، پھر ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ فیفسم عنی اور فیفسم عنی دونوں کا معنی لگ بھگ ایک ہے۔ فسم کا معنی ہے قطع، ختم ہو جانا، زوال، اس کا بھی معنی وہی ہے، دور ہو جانا۔ تو فیفسم عنی پھر مجھ سے دور ہو جاتا ہے، ایفسم عنی مجھ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ وقد وغیت عنہ اے عن الملک، سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ پھر مجھ سے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جبکہ میں فرشتے سے اس کی بات محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ یعنی اگرچہ فرشتہ گھنٹی کی آواز کی طرح سے جھن 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 کے انداز میں اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، اس کو سمجھنا بہت دشوار بھی ہوتا ہے، پھر بھی میں سمجھ کر اس کو دل میں محفوظ کر لیتا ہوں، اور جب محفوظ کر لیتا ہوں تو وہی کا یہ سلسلہ مجھ سے ختم ہو جاتا ہے۔ فیفسم عنی فیختو عنی، یعنی پھر مجھ سے وہی ختم ہو جاتی ہے جبکہ میں فرشتے سے اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام دل میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، تمثل کے معنی آتے ہیں شکل بنا لینا، ملک کے معنی فرشتہ، رجل کا معنی مرد، احیان یہ حین کی جمع ہے، اس کے معنی گاہ گاہ، کبھی کبھی۔ تو ترجمہ یہ ہوگا اور کبھی کبھی وہ فرشتہ میرے پاس مرد کی شکل میں آتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا رجل نکرہ ہے، مگر مراد اس سے ایک رجل مخصوص ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت تھے، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی شکل میں رسول اللہ کے پاس آتے اور اللہ کا پیغام سناتے۔ یہ پیغام کس طور پر پیش کرتے؟
فیکلمونی، پھر وہ مجھ سے کلام کرتے، سرکار سے کلام کیا کرتے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کا کلام رسول اللہ تک پہنچاتے. تو ہم اس کا لفظی ترجمہ نہ کر کے سلیس ترجمہ کریں گے. الملہ سے مراد الف لام داخل ہے عہد کا، جس سے متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی فرشتہ نہیں مراد ہے، بلکہ یہ خاص فرشتہ مراد ہے، اور وہ فرشتہ ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب سلیس ترجمہ یہ ہوگا، اور کبھی کبھی وہ فرشتہ میرے پاس مرد کی شکل میں آتا ہے تو مجھ سے میرے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتا ہے. فَأَعِي مَا يَقُولُ، اعی وعی، محفوظ کر لینا، یاد کر لینا. تو وہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب میں یاد کر لیتا ہوں، یعنی سینے میں محفوظ کر لیتا ہوں. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ. اب یہاں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کی کیفیت بیان کرنا چاہتی ہیں کہ جب وحی رسول اللہ پر نازل ہوتی، یعنی فرشتہ اللہ کا پیغام رسول اللہ کو پیش کرتا، سناتا، تو اس وقت رسول اللہ پر کیسی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اس کو وہ بیان کر رہی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اللہ کا فرمان، اللہ کا پیغام وہ سناتے تھے رسول اللہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک شدت اور سختی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اور پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. وہ فرماتی ہیں، سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سخت ٹھنڈی کے موسم میں اترتی، پھر آپ سے وحی کا سلسلہ ٹوٹ جاتا، یعنی وحی آنی بند ہو جاتی، اس حال میں کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا. جبین کے معنی پیشانی، اور لیتفسد و تفسد کے معنی بہنا، اور عرق اس کے معنی آتے ہیں پسینہ. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ جب اللہ کا پیغام سنا کر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے یا وہ فرشتہ خاموش ہو جاتا، تو میں نے دیکھا کہ سخت ٹھنڈی کا موسم ہوتا اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا. تو رسول اللہ پر اتنی سخت گرانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. قرآن پاک میں بھی اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ کی جب وحی نازل ہوتی ہے تو شدت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ جیسی قوت والی چیز وحی کی شدت تو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اتنے مضبوط دل اور مضبوط اعضاء کے تھے کہ آپ برداشت کر لیتے تھے، اور صرف اتنا ہوتا تھا کہ سختی محسوس کرتے تھے اور پسینہ ٹپکنے لگتا تھا. جناب والا، یہ تو ہوا حدیث کا ترجمہ مختصر سی تشریح کے ساتھ. اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ پر وحی
کبھی اس طرح سے آتی ہے جیسے مسلسل گھنٹی بج رہی ہو اور جھن 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 کی آواز، جھنجھناہٹ کی آواز آ رہی ہو، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اللہ کا کلام پیش کرتا ہے تو اس کو سمجھنے میں تو کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مگر جب گھنٹی کی طرح سے جھنجھناہٹ پیدا ہوتی تو اس کے سمجھنے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کچھ شدت محسوس فرمایا کرتے تھے۔ ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، یہ شدت کیوں محسوس ہوتی تھی؟ میرے عزیز بچوں، ذرا اپنے گرد و پیش کے حالات پر نظر ڈالو۔ کوئی آدمی ناک سے بات کرتا ہے، کسی آدمی کی آواز ناک سے نکلتی ہے، اب اگر وہ بات صاف نہ کرے اور بھن بھناہٹ کے انداز میں گفتگو کرے تو اس کے بھن بھناہٹ کی آواز کو جلدی کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ ہاں، جو لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی آواز، انداز، گفتار سے واقف ہیں، وہ مشکل سے اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ واقعی صحیح سمجھا، لیکن اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ جو اس نے بن بنایا ہے اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ تو جو اس کے دوست احباب ساتھ میں رہا کرتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، باقی دنیا کا کوئی آدمی اس کی بھن بھن کی آواز کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ پہلا درجہ ہے دشواری کا، فہم اور سمجھنے کی دشواری کا۔ ایک درجہ آپ اوپر آگے بڑھیں۔ کچھ زمانہ پہلے جب ٹیلی فون اور موبائل کی ترقی نہیں ہوئی تھی تو سڑکوں کے کنارے کنارے تار کھینچے رہتے تھے، اور ٹیلی فون سے جب گفتگو کی جاتی تھی تو وہ بات چیت ان تاروں کے ذریعے دوسری جگہ پہنچتی تھی۔ لوگ برابر بات کرتے رہتے تھے، سڑکوں پر چلنے والا ان تاروں سے جھن 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 جھناہٹ کی آواز سنتا رہتا تھا، آواز سنتا تھا مگر کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی والی کیفیت ہوا کرتی تھی، کچھ سمجھتا نہیں تھا۔ آج بھی ٹیلی فون ترقی یافتہ ہو چکا ہے، اب تار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ہم جو ٹیلی فون کی آواز سمجھتے ہیں، موبائل کی آواز سمجھتے ہیں، تو کیسے سمجھتے ہیں؟ تھوڑی سی اس پر ہم روشنی آپ کو ڈالیں گے۔ ہم جب بولتے ہیں تو ہماری آواز ہوا پر سوار ہو کر موبائل تک، ٹیلی فون تک پہنچتی ہے۔ یہ ہوائی آواز ہوئی جو ہوا کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، لیکن موبائل پر کے پاس، ٹیلی فون کے پاس پہنچنے کے بعد وہ آواز ہوا کے کندھے سے اتر کر بجلی کے کندھے پر سوار ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے لے کر آگے تک بجلی ہوتی ہے، اگر اس کو مشین کو کھلا چھوڑ دیں تو اس سے بھی جھن جھناہٹ کی آواز آئے گی، ٹیلی فون سے بھی، موبائل سے بھی۔ مگر ہے کیا کہ جو سننے والا آدمی ہے، دوسرا موبائل، اس کے پاس جب ہماری یہ آواز بجلی کے کندھے پر سوار ہو کر پہنچتی ہے، یا کہہ لو برقی آواز جب اس کے پاس پہنچتی ہے، تو ہمارے موبائل میں ایک مشین ہے جو اس کو بجلی کے کندھے سے اتار کر پھر ہوا کے کندھے پر سوار کر دیتی ہے۔ ہمارا کان ہوائی آواز کو سننے کا عادی ہے، اس لیے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے موبائل میں وہ مشین نہ ہوتی جو اسے بجلی کے کندھے سے اتار کر ہوا کے کندھے پر سوار کرتی اور ہوائی آواز ہمارے کانوں تک پہنچاتی، تو ہمارے کانوں کے پاس وہی جھنجھناہٹ کی آواز آتی۔ اور کیا آپ اس جھنجھناہٹ کی آواز کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ ہیں مادی، یعنی انسان ہم لوگ ہیں،
ہم لوگ مادی ہیں اور مادی چیزوں کے ذریعے ہی ہم آواز کے سننے کے عادی ہیں. ہوا بھی مادی ہے، ہم بھی مادی ہیں. تو جب ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر آواز آتی ہے تو اس مادی آواز کو ہمارے مادی کان سن لیا کرتے ہیں. لیکن بجلی جو ہے، برق، یہ مادی نہیں ہے. تو آواز جب برقی لہروں پر سوار ہو کر آتی ہے تو وہ تو غیر مادی ہے اور برقی ہے، اور ہمارے کان غیر برقی ہیں اور مادی ہیں. دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے، کوئی موافقت نہیں ہوتی ہے، کچھ ٹیلی نہیں کھاتا ہے. اس لیے ہمارے کان اس آواز کو نہیں سن سکتے ہیں. صرف جھنجھناہٹ کی آواز آئے گی، ہم کچھ نہ سمجھیں گے اور نہ اس کی کوئی مراد حاصل کر پائیں گے. اس لیے سائنسدانوں نے ہماری آسانی کے لیے کیا کیا کہ سننے والے کے پاس جو موبائل ہے، جب یہ آواز وہاں پہنچتی ہے تو اس موبائل کی مشین اس کو ہوائی آواز بنا کر اس کے کان تک پہنچاتی ہے کہ ہوائی آواز بھی مادی، ہمارا کان بھی مادی. تو مادی مادی کو پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اس طرح ہم آسانی سے امریکہ سے کوئی فون ہمارے پاس کرتا ہے تو ہم اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. ہم یہاں سے امریکہ فون کرتے ہیں تو ہماری بات کو سمجھ لیتا ہے. تو مادی مادی میں یکسانیت ہونا چاہیے، اور برقی اور مادی ہوگا تو نہیں سمجھ پائیں گے. تو یہاں دشواری ایسی ہے کہ جو موبائل کا دوست احباب ہوں گے وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. یہ دشواری کا دوسرا درجہ ہے. اور سب سے مشکل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے اللہ کا کلام، جو فرشتے کے ذریعے رسول اللہ کے پاس آئے جھنجھناہٹ کی شکل میں. یہ کون سب سے مشکل ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اللہ نور ہے، اور فرشتے کیا ہیں؟ یہ بھی نور ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہیں؟ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دو ہے. آپ بشر بھی ہیں تو اس حیثیت سے مادی ہوئے، اور آپ نور بھی ہیں. اللہ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. یہ نور کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، اس حیثیت سے دیکھا جائے تو مادی ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، اس حیثیت سے دیکھا جائے تو غیر مادی ہیں. ہاں میرے عزیز طلبہ، یہاں دھوکے میں مت رہنا. ایک بات میں سمجھا دوں، اللہ نور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. فرشتے نور ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت نور ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. ہیں سب نور، لیکن اللہ کا نور کچھ اور، فرشتوں کا نور کچھ اور، مصطفیٰ جان رحمت کا نور کچھ اور. یہ فرق یاد رکھنا. اب دیکھو، اللہ نور، اس کا کلام بھی نور. اللہ کا نوری کلام جب نوری فرشتہ لاتا ہے اور نوری رسول کو سناتا ہے، نوری کلام، نوری فرشتہ نوری رسول کو سناتا ہے، تو چونکہ تو رسول اللہ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ آپ کے ساتھ مادیت بھی ملی ہوئی ہے، بشریت بھی ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. مگر چونکہ آپ نور ہیں، اس لیے نور نوری کلام کو جو نور کے واسطے سے آتا ہے سمجھ بھی لیتا ہے، اور یقینی طور پر سمجھ لیتا ہے، اپنے دل میں محفوظ کر لیتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ محفوظ کرتا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے قرار واقعی وہی کلام وہ سن رہے ہیں اور وہی کلام اپنے سینے میں محفوظ بھی کر رہے ہیں. تو شدت تو ہوتی ہے، مگر نور نے نوری کے ذریعے نوری کلام کو سنا، اس لیے وہ نور سمجھتا ہے اور سینے میں محفوظ کرتا ہے. شدت اس لیے آتی ہے کہ آپ کے اندر بشریت بھی ہے اور مادیت بھی ہے.
تو کچھ جلوہ تو یہ بھی دکھلائے گی نا، کچھ رنگ یہ بھی دکھلائے گی نا. اس لیے ذرا سمجھنے میں، اس لیے جب وہ آواز کانوں سے، مادی کانوں سے ٹکراتی ہے تو شدت محسوس ہوتی ہے، مگر سمجھنے میں کوئی شدت نہیں ہے، سمجھنے میں آسانی ہے، سمجھتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہم موبائل کے بات کو برقی آواز کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ برقی ہے اور ہمارے کان غیر برقی ہیں، مادی ہیں، اس لیے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. لہذا سائنسدانوں نے اس میں ایک آلہ بنایا تاکہ برقی آواز کو ہوائی آواز بنائے. مگر یہاں رسول بھی نوری، فرشتہ بھی نوری، اللہ کا کلام بھی نوری. جب سب نوری ہیں تو اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. لیکن رسول اللہ کا کان بشری ہے اور مادی ہے، اس حیثیت سے اشدو علیہ، وہ میرے اوپر سخت اور گرا گزرتا ہے. ایک بڑی پیاری بات بتائی بچوں میں نے، آپ اس کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گا.